بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ناظرین، سب تعریف خالق کائنات کے واسطے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی ہمسر اور برابری کرنے والا نہیں، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جو دنیا بنانے پر قادر ہے اور دنیا برباد کرنے پر بھی قادر ہے، جس کے دربار میں بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے شاہزور اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں، جس کے عدل سے انبیاء بھی ڈرتے ہیں اور جس کے رحم سے گنہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اس کی ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے نہیں ہو سکتی۔ کائنات کی زبانیں تھک جائیں گی، قلم لکھتے لکھتے ٹوٹ جائیں گے، کاغذ اور سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر رب کائنات کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اس کا مقام ہے کہ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در کی، کسی کو خاک کی ڈھیری، کسی کو سنگ مرمر کی۔ وہ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ اس کا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ درود و سلام کا ہدیہ آقا نامدار، مدنی تاجدار، سرکار دو عالم، رحمت جہاں، سرکار مدینہ، نور کا نگینہ، راحت قلب و سینہ، امام الانبیاء، امام المرسلین، شب اسرا کے دولہ، ساری کائنات کے رسول، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جن کا نام لینے سے دل کو سرور آ جاتا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے سے خداوند کریم نے ساری کائنات کو بنایا۔ تو ناظرین، یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے، اس میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس مہینے میں اولیاء اللہ کافی صدقہ و خیرات کرتے تھے اور خوشی مناتے تھے۔ ایک بزرگ پہلی ربیع الاول کو 1000 دینار صدقہ کرتے، دوسری کو 2000 دینار صدقہ کرتے اور تیسری کو 3000 دینار صدقہ کرتے۔ ایسے ہی 12 تاریخ کو 12000 دینار صدقہ کرتے تھے اور فرماتے تھے، لوگو یہ دن وہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ اس مہینے میں ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں منعقد کرتے ہیں اور بازاروں اور گلیوں اور گھروں کو سجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، کھانے تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس دن ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاچا تھا، وہ کافر تھا۔ اس کی لونڈی جس کا نام سویبہ تھا، وہ دوڑی دوڑی آئی اور ابو لہب سے کہا، اے سردار، آمنہ کے گھر ایک حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کے بھائی عبداللہ کا گھر روشن ہو گیا۔ یہ سنا تو ابو لہب نے خوش ہو کر کہا، اے لونڈی، تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، اس لیے جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب مر گیا نا، تو اسے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا۔ پوچھا، اے ابو لہب، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، بہت برا حال ہے، جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے
تو مجھے اس انگلی سے راحت ملتی ہے جس کا اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں نے اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ تو ناظرین، وہ کافر تھا، اگر اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں خوش ہو کر لونڈی آزاد کرنے پر راحت نصیب ہو سکتی ہے، تو ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو خوشی منانے پر اللہ کی رحمتوں کے خزانے ملیں گے اور خدا تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہاری طرف آیا اللہ سے نور اور روشن کتاب۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے نور کا ذکر ہے اور بعد میں کتاب کا ذکر ہے۔ نور سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پہلے نور کو ماننا ہوگا اور پھر کتاب پہ ایمان ہوگا۔ جو لوگ نور کو نہیں مانتے اور کتاب کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بغیر روشنی کے ہم کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ اگر روشنی نہ ہو تو کتاب نظر ہی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتا تو قرآن پاک بھی نہ ہوتا۔ اس لیے قرآن پر ایمان سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ نور کب بنا اور کب کا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر بن عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ اس وقت صرف اللہ تعالیٰ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نور بنایا، پھر وہ نور خداوند کریم کی لاکھوں سال تسبیح کرتا رہا، اور جب عرش بنایا گیا تو اس عرش کی نوری قندیل میں آپ کو رکھا گیا، پھر یہی نور قطب ستارے میں جلوہ گر ہوا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ تو معلوم نہیں، مگر اتنا یاد ہے کہ جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، میں نے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہوا دیکھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، وہ ستارہ اب کبھی تو نے دیکھا ہے؟ تو عرض کیا، نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ستارہ میں ہی تھا۔ جب میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا تھا تو نظر آتا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کب سے نبی بنائے گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی اس کا قالب بن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتو، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سب نے کہا، اے مولا، اگر تسبیح و تحلیل کرانا ہے، عبادات کرانی ہے تو ہم موجود ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لائے اور کوہ نعمان کی وادی میں رکھی گئی۔ 40 دن
اس مٹی پر بارش ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بنایا۔ جب پورا جسم بن گیا تو روح کو حکم دیا، اے روح آدم کے قالب میں داخل ہو جا۔ اس نے اندر جھانکا تو اندر اندھیرا تھا، وہ ڈر گئی، کہنے لگی اے باری تعالیٰ اندر تو اندھیرا ہے، میں اندر نہیں جا سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، جس سے قالب کے اندر اجالا ہو گیا اور روح خوشی کے ساتھ داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں جب روح داخل ہوتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی نگاہ عرش پہ پڑی تو عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل میں شوق پیدا ہوا، اے باری تعالیٰ یہ تیرے نام کے ساتھ دوسرا نام کس کا ہے؟ تو خداوند کریم نے فرمایا یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، جس کے صدقے سے میں نے تمام دنیا بنائی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو میں یہ ساری دنیا نہ بناتا، بلکہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے ادب سے کھڑے تھے، پھر یکدم پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اے باری تعالیٰ یہ فرشتے پہلے میرے سامنے کھڑے تھے، اب یکدم پیچھے کھڑے ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا اے پیارے آدم تیری پیشانی میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اس لیے فرشتے سامنے کھڑے تھے۔ اب وہ نور تیری پشت میں چلا گیا، اس لیے تمام فرشتے اس کے احترام میں پیچھے کھڑے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں تیرے حبیب کا وہ نور دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو خداوند کریم نے فرمایا اپنے دونوں انگوٹھوں کو دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور خداوند کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں روشن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نور سے اتنی عقیدت اور محبت ہوئی کہ دونوں انگوٹھوں کو لبوں سے لگا کے چوم لیا اور پھر دونوں آنکھوں کو لگا کے فرمایا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اسی لیے اذان ہو یا پھر نعت خوانی ہو، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ نور مبارک پاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا جناب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ آپ کے نور کی برکت سے حضرت عبداللہ بہت خوش رہتے تھے۔ اگر زمین پر بیٹھتے تو سبزہ اگاتا تھا، کسی خشک درخت کو ہاتھ لگاتے تو وہ سر سبز اور شاداب ہو جاتا۔ ان کے کانوں میں یہ آواز آتی تھی مبارک ہو جہاں کی جان آتے ہیں، مبارک ہو نبی سلطان آتے ہیں، مبارک ہو سید ابرار آتے ہیں، مبارک ہو نبی غمخوار آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کے شکم اطہر میں وہ نور جلوہ فرما ہوا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے صحن میں سفید سفید کپڑوں والی حسین و جمیل عورتیں جمع ہو کر گایا کرتی تھی، میرا دل بہلایا کرتی تھی اور کہتی تھیں اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تیری گود میں ایسا بچہ آنے والا ہے جو کہ ساری کائنات کا سردار ہوگا، تمام نبیوں کا امام ہوگا۔ تو ناظرین ان دنوں بارش نہیں ہوتی تھی، لیکن جن دنوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں ایک بزرگ تشریف لائے، میں نے پوچھا بابا جی آپ یہاں کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا آمنہ گھبرا نہ، میں اولاد نسل انسانی کا بابا آدم ہوں، میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں کہ تیری گود میں وہ نور جلوہ فرما ہونے والا ہے کہ جس کے صدقے سے میری توبہ قبول ہوئی۔ پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے، سب نے مجھے حضور کے آنے کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ۔
پھر وہ گھڑی بھی آ پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا وقت قریب تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پیاس لگی اور میرا دل گھبرایا۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ چاروں طرف حسین و جمیل عورتیں ہاتھوں میں پیالے لیے آ گئیں اور مجھے پانی دیا۔ وہ پانی اتنا میٹھا تھا اور ٹھنڈا تھا کہ میری پیاس بجھ گئی اور دل کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ میں نے پوچھا آپ قریش کی عورتیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جنت سے آئی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ چار عورتیں کون تھیں؟ ایک حضرت مریم، دوسری حضرت آسیہ، اور تیسری حضرت حوا، اور چوتھی حضرت سارہ تھیں۔ یہ تمام جنتی بیبیاں حضرت آمنہ کا دل بہلانے آئی تھیں اور بشارت دینے آئی تھیں کہ تیری گود میں کوئی عام بچہ نہیں آ رہا بلکہ دونوں جہاں کی رحمت تشریف لانے والا ہے۔ اللہ اکبر، مبارک ہو کعبے کے پاسباں تشریف لائے ہیں، مبارک ہو خدا کے رازداں تشریف لائے ہیں، مبارک ہو بتوں کو توڑنے والے ہوئے پیدا، مبارک ہو دلوں کو جوڑنے والے ہوئے پیدا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال تشریف لایا نا تو اس نے آتے ہی سجدہ کیا اور میں حیران ہو گئی۔ آپ کچھ کہہ بھی رہے تھے، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ رب حب لی امتی، مولا امت بڑی گناہ گار ہے، معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، حضور صاف ستھرے پیدا ہوئے، نہلائے ہوئے، اور جسم سے پہلے ہی مشک اور عنبر کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ آپ کی پھوپھی فرماتی ہیں میں نے چاہا حضور کی آنکھوں میں کاجل لگا دوں تو دیکھا نا کہ آپ کی پیاری پیاری آنکھوں میں ما زاغ البصر کا پہلے ہی سرما لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ختنہ کیے ہوئے، سبحان اللہ، ہر طرف خوشبوئیں ہی خوشبوئیں پھیلی ہوئی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ سے نا ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اچانک زمین کانپ اٹھی، خانہ کعبہ حضرت آمنہ کے حجرے کی طرف جھک گیا۔ میں حیران تھا اور حیرانی کے عالم میں اٹھ کر خانہ کعبہ کے اندر گیا تو دیکھا تمام بت خانہ کعبہ کے اندر سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج زلزلہ آ گیا یا کوئی اور بات ہو گئی، تو کسی کہنے والے نے کہا اے عبد المطلب گھبرا نہیں، حضرت آمنہ کی گود میں وہ بچہ تشریف لایا ہے جس نے بتوں کو توڑنا ہے اور ایک خدا کی توحید کا پرچار کرنا ہے۔ حضرت عبد المطلب دوڑے دوڑے حضرت آمنہ کے گھر گئے، اندر سے دروازہ بند تھا تو دروازے پہ دستک دی تو ایک حسین و جمیل شخص تلوار لے کر نکلا۔ حضرت عبد المطلب کو روکا کہ تم اندر نہیں جا سکتے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پوتے کو مجھے دیکھ لینے دو۔ اس شخص نے کہا کہ تو اسے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ آسمان کے فرشتے، حور و غلماں اور رسول و نبی جب تک اس کی زیارت نہ کر لیں کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اچانک میرا بچہ غائب ہو گیا، میں بہت پریشان ہوئی اور حضرت صفیہ سے پوچھا تو وہ بھی حیران تھی۔ اتنے میں غائب سے آواز آتی ہے اے آمنہ گھبرا نہ، اس عظیم نور کو ساری دنیا کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ سبز مخمل میں حضور لپٹے ہوئے تھے اور میرے ساتھ پڑے تھے۔ میں نے پیار سے آپ کا منہ چوم لیا تو یوں لگا جیسے میرے دل کو سرور آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، جس روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے نا، اس روز اللہ نے فرمایا اے جبریل جنت سے 3 جھنڈے لے جا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے اوپر گاڑ دے اور دوسرا جھنڈا حضرت آمنہ کے حجرے پر لگا دے اور تیسرا بیت المقدس پہ لگا دے تاکہ خوشی کا اظہار ہو جائے اور دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ اس دن خوشی منانا فرشتوں کا کام ہے اور اس روز غمگین ہونا شیطان کا کام ہے۔ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ملک فارس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی۔ وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے،
اس دن وہ بجھ گئی۔ تمام حیران تھے کہ آج آگ کو کیا ہوا، کیوں بجھ گئی؟ تو کہنے والے نے کہا، سنو، آج وہ نبی دنیا میں تشریف لے آئے کہ جن کی تعلیم سے صرف ایک خدا کی پوجا ہوگی، سب کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے۔ یہی بات بتانے کے لیے وہ تشریف لائے ہیں، اس لیے آگ بجھ گئی ہے۔ اس روز کیسر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ گیا اور کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں اور ان کے مینارے گر گئے جو بہت مضبوط بنائے ہوئے تھے۔ وہاں یہودی پادریوں نے پکار کر کہا، اے لوگو سن لو، آج دنیا میں خدا کا آخری رسول تشریف لے آیا ہے جس کی رسالت قیامت تک باقی رہے گی اور ساری کائنات اسی کا کلمہ پڑھے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب تیسرے روز تشریف لائے اور اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا اور پیار کرتے کرتے نہ رونے لگ گئے۔ حضرت آمنہ نے پوچھا، بابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا، اے آمنہ، آج اگر عبداللہ ہوتے تو کتنے راضی ہوتے، کتنے خوش اور شاد ہوتے۔ افسوس یہ یتیم پیدا ہوا ہے۔ جب اتنا کہا نا تو غیب سے آواز آئی، اے عبد المطلب، یہ یتیم نہیں بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہے۔ یہ تو در یتیم بن کے آئے ہیں، غریبوں کا ہمدرد بن کے آیا ہے، ساری دنیا کا غمخوار اور آسرا بن کے آئے ہیں۔ یہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ اس پیارے اور سوہنے کا نام کیا رکھیں، تو آپ پر نہ غنودگی چھا گئی اور کسی کہنے والے نے کہا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ، کیونکہ ساری کائنات اس کی تعریف کرتی رہے گی اور یہ نام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اچھا ہے۔ حضرت آمنہ کو بتایا گیا تو حضرت آمنہ نے کہا، ابا جان مجھے بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھو۔ سبحان اللہ، یہ نام بہت پیارا ہے۔ کڈا سونا نام محمد دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے۔ دو جگ تے سایہ رحمت دا، اس چھاں دیاں ریساں کون کرے۔ تن بھاگ نے آمنہ مائی دے، جنوں مل گئے نبی خدائی دے۔ جنہیں گودی چکیا سونے نو، اس ماں دیاں ریساں کون کرے۔ کڈا سونا نام محمد دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے۔ تو ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔